کچھ زمانے پہلے کی بات ہے کہ ہمارے یہاں یو پی میں ایک سینئر آئی پی ایس آفیسر تھے جناب منظور احمد صاحب، ریٹائرڈ ہو گئے وہ۔ ہم لوگوں سے بڑا دوستانہ تعلق رکھتے تھے۔ ان کا ٹیلی فون آیا میرے پاس کہ ملیشیا میں کوالالمپور میں ہندوستان کے سفیر ہیں ڈاکٹر شرما، کے شرما ان کا نام ہے، وہ آئے ہوئے ہیں اور پھلت کی زیارت کرنا چاہتے ہیں۔ پھلت جہاں کا میں رہنے والا ہوں وہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا وطن ہونے کی حیثیت سے پوری دنیا میں بہت جانا جاتا ہے۔ بزرگوں علماء کی بستی رہی ہے، بہت سے اکابرین بڑے بڑے مشائخ وہاں رہے ہیں۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ہمیشہ اپنے مکتوبات میں اور کتابوں میں قریۃ الصالحین لکھا ہے، پھلت نہیں لکھا ہے بلکہ قریۃ الصالحین، نیک لوگوں کی بستی فرمایا۔ تو اس کو دیکھنا چاہتے ہیں وہ، تو میں نے کہا اس میں بھی کچھ بات ہے، آپ لے کے آ جائیے، آپ کا گھر ہے۔ تو وہ لے کر آئے، تو انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ جس مکان میں شاہ ولی اللہ کی پیدائش ہوئی ہے، سنا وہ حجرہ ابھی اسی طرح موجود ہے، حجرے کی دیواریں ابھی کچی دیواریں پرانی ہیں، چھت تو بدل گئی ہے لیکن دیواریں ابھی وہی ہیں۔ وہ دیکھنا چاہتا ہوں، اس کے درشن کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ وہاں درشن کیے انہوں نے، تو جا کر فوراً مٹی لے کر انہوں نے دہلیز کی ماتھے کو لگائی، اس کے دروں کو چومنے لگے، بہت ہی عقیدت سے اس حجرے کی زیارت کی۔ تو پھر اس کے بعد آ گئے وہاں۔ میں نے کہا کیا بات ہے، شاہ صاحب کا کیسے تعارف ہوا اور کیسے آپ کو ایسی عقیدت ہوئی؟ کہا کہ وہاں کوالالمپور یونیورسٹی میں، ملیشیا میں جو بہت مشہور یونیورسٹی ہے دنیا کی، اس میں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ پر ایک سیمینار تھا، بہت علمی سیمینار بین الاقوامی، اور بڑی دنیا کے چوٹی کے لوگ اس میں آئے ہوئے تھے، پڑھے لکھے لوگ، خصوصاً تاریخ سے دلچسپی رکھنے والے لوگ۔ کئی ٹوکیو یونیورسٹی کے وائس چانسلر تھے، آکسفورڈ یونیورسٹی کے وائس چانسلر تھے، کیمبرج یونیورسٹی کے وائس چانسلر تھے، کئی ملکوں کے وزیر تعلیم، ایجوکیشن منسٹر تھے، بڑی بڑی شخصیات دنیا سے آئی تھی۔ اور تاریخی تجزیہ نگاری کا ایک انسٹیٹیوٹ ہے امریکہ میں، واشنگٹن میں، جس کی تجزیوں پر امریکی حکومت آئندہ 20 سالہ اپنی پوری پالیسی طے کرتی ہے۔ گویا وہ دنیا کا سب سے بڑا دماغ ڈاکٹر کے سی مسیح ان کا نام تھا، وہ بھی آئے، وہ ان کو کلیدی پیپر پڑھنا تھا۔ چونکہ شاہ ولی اللہ ہندوستان کے تھے، اس لیے مجھے بھی چیف گیسٹ کی حیثیت سے بلایا ہندوستان کے سفیر کو۔ ہندوستان کے ایک اسکالر، ایک عالم پر، ایک محقق پر سیمینار ہو رہا ہے، تو مجھے بلایا گیا۔ تو مجھے پتہ نہیں تھا کہ شاہ ولی اللہ کے نام کو بھی نہیں جانتا تھا میں۔ تو میں نے منظور صاحب جامعہ میں تھے اس وقت، جامعہ ملیہ میں کسی ایڈمنسٹریٹو پوسٹ پر تھے، ان کو فون کیا، بھیا منظور بھائی ذرا آپ یہ شاہ ولی اللہ کیا بلا تھے، ایک سمری مجھے فیکس کر دیے۔ اس زمانے میں واٹس اپ تو ہوتے نہیں تھے، ای میل کا بھی اتنا زیادہ نہیں تھا، فیکس ہوتے تھے، کہ فیکس کر دیجئے مجھے 2 لفظ بولنے پڑیں گے تو مجھے پتا تو ہو شاہ ولی اللہ کیا چیز ہے۔ وہاں جو اسکالر اور محققین آئے ہوئے تھے، انہوں نے جو شاہ ولی اللہ کے کمالات، شاہ ولی اللہ کی علمی مقام، شاہ ولی اللہ کے فکر پر باتیں کی، میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی کہ ہمارے ملک میں اتنا بڑا اسکالر پیدا ہوا ہے، اتنا بڑا محقق، جس کے تذکرے سے میرا سر اونچا ہو گیا فخر سے۔ تو انہوں نے کہا کہ جو بنیادی سب سے اہم مضمون تھا، جس پر نچوڑ سمجھا جاتا تھا، وہ ڈاکٹر کے سی مسیح کا مقالہ تھا، کلیدی خطبہ ان کا تھا۔ تو انہوں نے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف کرایا کہ جس طرح کارل مارکس اور لینن کو، یہ جو کمیونزم کے بانی ہیں اور پورے کمیونزم کا انقلاب برپا کیا، جس طرح افراد اور میڈیا مل گئے، اگر اس طرح شاہ ولی اللہ کو افراد مل گئے ہوتے، ایسے لوگ دنیا میں آپ کے پیغام کو پھیلانے والے، اور اس طرح میڈیا بات کو پہنچانے کے ذرائع ابلاغ مل گئے ہوتے، تو دنیا میں کمیونزم کا نہیں اسلامی انقلاب برپا ہوتا، اور وہ کمیونزم کی طرح ناکام نہیں ہوتا، بلکہ وہ دنیا کا ساتھ دیتا۔ پھر دنیا آج جہنم کے بجائے جنت بن گئی ہوتی۔ اگر شاہ ولی اللہ کو افراد اور میڈیا مل گئے ہوتے اور شاہ ولی اللہ کی فکر پھیل گئی ہوتی دنیا میں، تو دنیا آج جیسا جہنم بنی ہوئی ہے، اور ہر آدمی تنگ ہے، پریشان ہے، مشکل میں بے چین ہے،
اس کے ہر طرف سکون ہوتا، چین ہوتا اور وہ ہوتی. تو کہا کہ شاہ صاحب کی امتیاز یہ ہے کہ انہوں نے اس دین کو، مذہب کو زندگی سے جوڑ کے بتانے کی کوشش کی، سمجھایا.